وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کا حاصل مطالعہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. سورہ یونس جو ہے یہ 109 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور اپنے مضامین کے اعتبار سے ان کو ہم 8 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا گروپ 2 آیات پر مبنی ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حکمت بیان کی ہے، اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے. اس گروپ میں قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے جو ہے وہ مجادلہ اور قرآن کے دفاع کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تیسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قریش اور دنیا دار اور مادہ پرست قیادت سے جو ہے وہ مجادلہ اور دفاع قرآن کے عنوان کو سجایا گیا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ میں جو موضوعات ہیں ایک ہی نوعیت کے مختلف انداز میں جو ہے وہ موضوعات ان کو مرتب کیا گیا ہے. چوتھا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 58 تک ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں قریش کے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے جو ہے وہ مجادلہ کیا گیا ہے اور دفاع قرآن جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. پانچواں گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 70 تک ہے. اس میں قریش کے مشرکانہ عقائد اور خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین جو انہوں نے مرتب کیے گئے تھے ان پر مجادلہ کیا گیا ہے، بحث کی گئی ہے، تفصیلات بیان کی گئی ہیں. جو چھٹا گروپ ہے آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 93 تک، اس میں قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت سے مجادلہ، پھر کوئی موضوع جو تیسرے گروپ میں تھا اس کو دوبارہ یہاں پر لایا گیا ہے، مختلف انداز میں اس پہ بات کی گئی ہے اور دفاع قرآن کا عنوان سجایا گیا ہے. ساتواں گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 103 تک ہے. اس میں جو ہے یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ قرآن کسی قسم کے شک سے پاک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا سکتے ہو تو بنا کے لاؤ. اس کا دعویٰ جو ہے وہ اس پر کلیم کیا گیا. لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، صرف ہم واعظ کر سکتے ہیں. ہم نے تم پر ہدایت واضح کر دی ہے، اب تمہارا اختیار ہے. اس گروپ میں جو ہے اس نوعیت کی جو ہے گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. اور 8واں جو گروپ ہے جو آیت نمبر 104 سے 109 تک ہے، اس میں قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی پیروی کرنے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے لیے ہدایات، ان کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ بیان کیے گئے. تو یوں یہ 8 گروپس پر مشتمل جو ہے وہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین اور موضوعات کے اعتبار سے بنتی ہے. اور گروپ جو ہے یہ ہم خود اس کو ہم نے تشکیل دی ہے مولانا خلیل الرحمان چشتی صاحب نے. اور اس کا مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں منکرین رسالت، منکرین آخرت، منکرین توحید، مشرکین مکہ پر اتمام حجت کیا گیا اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا. یہ سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ اس طرح پوری گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اس لیے ہم مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں کہ جو یہ بھی مکی صورت ہے، جو مکی صورتوں میں جن 4 بنیادی چیزوں پر بار بار زور دیا گیا ہے، ہر مکی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ 4 عنوانات سجائے گئے ہیں. پہلا عقیدہ توحید اور آخرت،
اور اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے کردار کا موازنہ کیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل مکی صورتوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس کی واضح طور پر جو ہے دلائل دیے گئے۔ تیسری چیز جو ہے کہ قرآن مجید یہ جو پاک کلام ہے اس کے حوالے سے بارہا بات ہوئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ یہ قرآن بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تم جو معجزوں کا مطالبہ کرتے ہو تو قرآن کریم جو ہے وہ تمہارے سامنے جو موجود ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک واضح معجزہ اور نشانی جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر چوتھا نقطہ جو ہم دیکھتے ہیں مکی صورتوں میں کہ حق و باطل کی مار کا آرائی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کشمکش جو ہے یہ تو روز اول سے اور تا ابد رہے گی۔ یہ کشمکش حق اور باطل کی جاری رہے گی، لیکن حق کو ہمیشہ غالب آنا ہے اور حق ہی غالب رہے گا اور کامیابی حق ہی والوں کے لیے ہے۔ دائمی کامیابی جو ہے وہ حق ہی والوں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ سے کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین کہ الف لام را یہ کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہوگی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں، یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی کہ سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد وہ شفاعت کر سکتا ہے، جس کو وہ حق دے شفاعت کا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ اور رب، الہ اور رب، اس کی جو ہے وہ یہ 2 الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ اس کی تفصیل کسی وقت انشاءاللہ رکھیں گے کہ الہ کے مفہوم کیا ہے اور رب کا مفہوم کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں ان اصطلاحوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ الہ، رب، عبادت۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس انداز میں جو ہے گفتگو کی ہے۔ تو سورہ یونس مجموعی طور پر جو ہے اس میں حق و باطل کی کشمکش کا بھی ذکر ہے۔ اس میں جو ہے وہ داعی حق کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کس طرح دعوت حق جو ہے وہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنی ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہر مسلمان بنیادی طور پر وہ داعی ہے، اس کی جو منصب ہے اس دنیا میں وہ داعی اللہ کا ہے، وہ اس منصب پر فائز ہے کہ وہ داعی ہے۔ اور داعی اللہ کے لیے جو بہترین ہتھیار ہے، جو اس کا اسلحہ ہے، جس سے اس کو لیس ہونا چاہیے، وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ داعی اللہ کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو وہ دلائل آپ کو فراہم کرتی ہے کہ جن دلائل کو آپ ساتھ لے کر معاشرے میں عام لوگوں تک پہنچیں گے اور ابلاغ دین کا جو ہے وہ کام کریں گے۔ سورہ یونس میں جو ہے وہ ان ابتدائی 3 آیات میں بھی اور اس کے بعد آگے چل کر بھی جو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی گئی ہے، وہ دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور قرآن برحق ہے۔ اللہ کی ذات کے برحق ہونے کے حوالے سے دلائل اور قرآن کے برحق ہونے کے حوالے سے دلائل، ان دونوں حوالوں سے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ کی ذات کے برحق ہونے کے حوالے سے جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں 3 آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں۔ ایک وہ دلائل جو آفاقی دلائل ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، دوسرے نفسیاتی دلائل ہیں جو خود آپ کے انسانی حص جو ہے
اور انسانی نفسیات جو ہے اس کو سمجھ سکتی ہے۔ پھر تیسری نوعیت کے دلائل انفسی دلائل، جو خود انسان کی ذات کے اندر اللہ کی اس ربوبیت کی، اللہ کی اس حقانیت کی جو ہے دلیل موجود ہے۔ تو یہ تین طرح کے جو ہے وہ دلائل اس سورہ مبارکہ میں پیش کیے گئے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ان دلائل کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، اعادہ ہوا ہے۔ تو آفاقی دلائل کیا ہیں؟ آفاقی دلائل یعنی کہ یہ پورا جو کائناتی نظام ہے جی ٹھیک، اس میں یہ جو سورج، چاند، رات، دن، ان کی جو نشانیاں ہیں یہ سب جو ہے اس پہ دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ حی القیوم ہے، کوئی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، منظم کر رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نقطہ وہ نفسیاتی دلائل ہے، یعنی کہ جو آپ انسان کے نفسیات، جس کو جذباتی اپیل، وہ خود انسان کی حص اس چیز کو ثابت کرتی ہے۔ کیسے ثابت کرتی ہے؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کے وقت میں جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جب کسی مجدھار میں پھنس جاتا ہے اور موت کو آنکھوں کے سامنے واضح طور پر وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس چیز کو پکارتا ہے کہ باقی اللہ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی کہ جب ساحل تک پہنچنے کے تمام تر وسائل مفقود ہو جاتے ہیں تو جو بڑے سے بڑا مشرق بھی ہے وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو مجھے اس مجدھار سے، اس مشکل سے، اس ڈوبتی کشتی سے جو ہے مجھے نکال سکتا ہے۔ ٹھیک؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی بدولت اس مصیبت سے انسان، یہ جو مصیبت ہے اس سے انسان کو نکال دیتا ہے اور وہ مصیبت ٹال دیتا ہے، تو یہ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ یہ پھر جو ہے وہ اپنے ان معبودوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے کہ جن کو وہ پہلے پوجتا آیا ہے۔ لیکن بہرحال مشکل کی گھڑی میں اللہ یاد آتا ہے۔ خود جو ہے وہ حضرت اکرمہ کی جو ہے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کی واضح مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ مشرک تھا اور وہ دین پر فتح مکہ کے بعد ایمان فوری طور پر نہیں لایا تھا اور ملک بدر ہو گیا تھا، نکل گیا تھا، بھاگ گیا تھا کہ میں کسی اور جگہ پہ جا کے پناہ لے لوں۔ لیکن جب وہ ساحل پر پہنچا اور اس کی جس کشتی میں وہ سوار تھا وہ کشتی ڈوبنے لگی، تو پھر سب کشتی والوں نے بھی یہی آپس میں طے کیا کہ اگر ہمیں اس مشکل سے کوئی نکال سکتی تو وہ ایک ہی ذات نکال سکتے ہیں، جس کو پکارا جائے گا تو وہ جو ہے وہ ہمیں نکال دے گی۔ تو پھر اس واقعے کے بعد حضرت اکرمہ جو ہے وہ پلٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ چیزیں، یہ خود انسان کی جو نفسیات ہیں، فطرت ہے، وہ اس پہ دلالت کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جو اگلی بات جو ہے، میں نے جو تیسری بات کی، ایک آفاقی دلائل کی بات کی، ایک نفسیاتی دلائل کی بات کی، اور پھر میں نے انفسی دلائل، نہ انسان کے اپنا جسم، ٹھیک، یہ جو سننے کی قوت، یہ جو دیکھنے کی قوت، یہ کس نے عطا کی ہے؟ بے جان سے جاندار کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ تمام تر صلاحیتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اگر ہم میں سے اللہ نہ کرتا کوئی معذور پیدا ہوتا، کیا ہمارے پاس اختیار تھا کہ ہم اپنا کٹا ہوا بازو جو ہے وہ تخلیق کر لیتے؟ یا مجھ سے بینائی چھین لے اللہ رب العزت، تو کیا میرے پاس وہ قوت ہے کہ میں اپنی بینائی کو لٹا سکوں؟ یہ قوت گویائی ہے جس سے میں یہ دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ قوت گویائی اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین لے، قبض کر لے، تو کیا میرے پاس وہ صلاحیت ہے کہ میں اس قوت گویائی کو پلٹا سکوں، لٹا سکوں، پھر سے اپنے اندر یہ قوت لے آؤں؟ اگر میرا کوئی ایک عضو جو ہے وہ ناقص ہوتا تو میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں اس عضو کو جو ہے وہ اثر نو جو ہے وہ تخلیق کر لیتا؟ تو یہ خود انسان کی جتنی بھی قوتیں ہیں، خود انسان کی اندر کے جسم کا پورا نظام ہے، اس کی پرورش کا، اس کی گروتھ کا، اس کے جو ہے وہ کھانے پینے کا، ہاضمے کا اور اخراج کا، اور انسان کی زندگی اور انسان کے ارد گرد پھیلے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا ہے،
بے جانوں کو جو ہے وہ جاندار بنایا ہے۔ تو یہ جو تخلیق کی ابتدا ہے یہ کس طرف رہنمائی کرتی؟ یہ کیا حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتی؟ کیا ان سوالوں کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے؟ یہ کون ہے جو ذات؟ تو اس لیے اس ذات کو خود یہ آپ کے افاقی نفسانی اور جو آپ کے نفسی دلائل ہیں خود اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اور یہی اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بار بار اس کا ذکر ہوا، اور یہ کہ وہ رب العزت کی ذات جس نے 6 دنوں میں جو ہے وہ اس کائنات کو تشکیل دیا اور پھر اس تختے کے اوپر جو ہے وہ جلوہ گر ہو گیا، اس تختے پر جلوہ گر ہو کر اس تخت پر جو ہے وہ پورے اس نظام کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ پھر قرآن کے برحق ہونے کی جو ہے وہ دلیل دی گئی۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھی ہے، ٹھیک؟ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کوئی اور کتاب لے کر آؤ، کوئی اور کتاب لے کر آؤ، یہ تو تمہارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی اور ایک اور کئی جگہوں پر بھی یہ واضح طور پر بتایا کہ اگر تم یہ اختیار رکھتے ہو تم اس جیسی چیلنج کرو کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر ایک سورت ہی بنا کر لیا، تو یہ چیز جو ہے وہ یہ خود جو ہے وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل دی گئی ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس جیسی کوئی نظم و نسق والی، اس جیسی ترتیب و تنظیم والی، تدوین کے اعتبار سے اس کی جو آج تک اس کتاب کی جو حفاظت ہے، اس طرح کی آیات جس میں اتنی گہرائی موجود ہے، اتنے رموز موجود ہیں، کوئی اس جیسی کتاب ہے تو مقابلے میں لے کر آؤ۔ تو قرآن کے برحق ہونے کی بھی دلیل دے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، کوئی انسان ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا، بلکہ یہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر رہی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے نہ صرف کتاب ہدایت ہے بلکہ کتاب شفا بھی ہے، اور نہ صرف تمہاری بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جو تمہاری دلوں کی بیماریاں ہیں، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے، جو تمہارے دلوں کے امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی یہ شفا، ان کے لیے شفا لے کر آئی ہے۔ اور یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ رحمت کی کتاب ہے، کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے کو اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح کا جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نوح کا قصہ سنا دو۔ اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ یہ اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 103 تک یہ پھر اب تاریخی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلے آفاقی دلائل، نفسی دلائل، قرآن کے دلائل، پھر اب جو ہے وہ ہسٹوریکل واقعات کی بنیاد پر جو ہے وہ ایمان کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، ان دونوں انبیاء کے جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ حضرت نوح کا قصہ بیان کیا گیا، ان انبیاء کی جد و جہد کے حوالے سے بیان آیا ہے، اور ان کی اقوام کی ہٹ درمی، اور پھر ان اقوام پر اللہ کی جو پکڑ ہوئی اس کے حوالے سے بیان آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل جد و جہد کی، اور اس طویل جد و جہد کے حوالے سے جو ان کا آخری دور تھا، آخری دور کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ آیات آئی ہیں۔ حضرت نوح کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اگر میرا قرآن کے الفاظ میں کہ اگر میرا اللہ جو ہے اللہ کی آیات جو ہے سنا کر میرا اللہ جو ہے تمہیں بیدار نہیں کر پائے، یعنی کہ تمہارے دلوں میں وہ بیداری نہیں آئی اور تمہارے لیے یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو اس لیے اب تم کیا کرو، اپنے تمام شریکوں کو ساتھ ملا لو اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کوئی پلان بنا لو، میرے خلاف کوئی پلان بنا لو، اور پھر بے شک مجھے جو ہے وہ موقع
نہ دو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اس چیلنج کا قوم نے جواب کیا دیا کہ ہم تمہیں پھر بھی جھٹلاتے رہیں گے، پھر بھی جو ہے تمہارے رب کو نہیں مانیں گے اور ہم تمہاری تدابیر کرتے رہیں گے۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ تم اپنی تدبیر کرو، اپنے جو ہے مکروہ چالیں چل لو، اللہ اپنی تدبیر کرے گا۔ پھر جب وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا، ان کو غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 اہم باتیں اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے حضرت موسیٰ کے قصے میں۔ ایک پہلی بات جو ہے جس کا ان آیات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جو تھے چند نوجوان تھے، ان کے ساتھ جو ہم نوا بنے وہ نوجوان تھے، یعنی کہ کوئی بھی انقلابی تحریک ہو اس میں نوجوان جو ہے وہ بہرحال ہر اول دستے کے طور پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی اکثریت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کی تھی، نوجوان صحابہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھی۔ پھر دوسرا نقطہ جو ہے کہ اللہ نے فرعون کو جو ہے غرق کر کے اس کے جسم کو عبرت کے طور پر جو ہے وہ محفوظ کیا، وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے مصر میں۔ تو یہ دوسرا نقطہ حضرت موسیٰ کے واقعے کے مناسبت سے۔ تیسرا نقطہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یہ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ نماز باجماعت ادا کرو، اس کا اہتمام کرو، یعنی کہ ان کو بھی نماز کی ادائیگی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ایک طویل جدوجہد حضرت موسیٰ نے بھی کی، اور طویل جدوجہد کے بعد بھی جب فرعون اپنی ہٹ درمی کو اس نے نہ چھوڑا، اپنے غیظ و غضب کو اس نے نہ چھوڑا اور اپنی مادی طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھ دوڑا، بنی اسرائیل پر چڑھ دوڑا، تو پھر حضرت موسیٰ نے بد دعا کی، اس کے حق میں بد دعا کی کہ اللہ اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب کر دے، اس کے غضب سے ہمیں پناہ دے دے، اس کے شر سے ہمیں پناہ دے دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، جو دونوں قصے بیان کیے گئے ہیں، ان میں 4 بنیادی باتوں کو ذہن نشین کر لیجیے، اور یہ 4 بنیادی باتیں جو ہیں وہ اہل مکہ کو ذہن نشین کروانے کے لیے ان کو تنبیہ کے انداز میں بتلائی گئی، اور یہ بین ہی 4 نکات ہمیں بھی آج ان کا موازنہ کرنا چاہیے۔ حضرت اہل مکہ کو جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ جو طرز عمل تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اس سے ملتا جلتا سلوک تمہارے پیش رو، یعنی کہ ان 2 نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کر چکی ہے، اور اہل مکہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو، اور ان 2 اقوام کا انجام تم دیکھ لو، تمہارا انجام بھی جو ہے وہ وہی ہوگا۔ تو پہلا نقطہ یہ پایا کہ طرز عمل ہمیں دیکھنا ہوگا، کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ، کیا یہ وہی رویہ تو نہیں اختیار کر رہے؟ ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ان کے کہے پہ عمل نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کے اوپر درود بھیجنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے عملی نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہم مسجدیں سجا لیتے ہیں، گلیاں اور بازار چراغاں کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے دائرے میں جو ہے وہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، سنتوں پر عمل بھی نہیں کرتے، دغا بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جو ہے وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں، چوری چکاری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ طرز عمل جس کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں کہا جا رہا ہے، اہل مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان 2 نبیوں کی قوموں نے جو طرز عمل اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ان کی ہوئی، تو کیا تم وہی طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے ہو؟ اور کیا آج یہ سوال میرا اور آپ کے لیے بھی بنتا نہیں ہے کہ کیا وہ طرز عمل بنی اسرائیل والا، یہود و نصارہ والا ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیا مشرکین مکہ والا طرز عمل آج ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اور پھر دوسرا نقطہ کہ آخری لمحے پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جب عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اور عذاب واضح طور پر نمایاں ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ
تو جب عذاب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی. عذاب کے آثار نمایاں ہونے سے پہلے توبہ جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ نشیب و فراز ہے. آج اگر مادی لحاظ سے باطل قوتیں غالب ہیں تو صدا یہ نہیں رہے گی، اللہ کی قوت غالب آ کر رہے گی. یہ آزمائش ہے، یہ دارالامتحان ہے، تو صدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اور چوتھی بات، اور فرعون کا انجام تو یہی ہوا نا کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ تھا کہ میں کبھی میری اس قوت کو مٹا نہیں سکتا. نمرود نے کیا کہا تھا کہ میں سب کچھ ہوں تو مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس کو بھی، اس کی اس شان و شوکت کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا، اس کے غرور و تکبر کو بھی جو ہے ملیا میٹ کر دیا گیا. تو اس لیے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوتھے نقطے کے طور پہ ان کو بھی ڈھارس بنائی کہ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی جو ہے مایوس نہ ہو اور پریشان نہ ہو، جو ہے فتح جو ہے وہ تمہیں ہی ملے گی. پھر آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس کی مثال دیتے ہیں، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں کہ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. واحد یہ قوم ہے کہ جب اس کے متعلق عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، ان کی توبہ قبول کی گئی. وہ کیوں کی گئی اس کا نقطہ آگے ہم سمجھتے ہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا. تو اس میں جو ہے تفصیل میں جائے بغیر کہ عذاب کا جو فیصلہ کیوں ٹلا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا، عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اب تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑ دیا تھا. کسی نبی کو جو ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرے. تو انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شہر چھوڑ دیا. تو اس پہ ان کو تنبیہ بھی کی گئی اور اس بنیاد پر جو ہے وہ اس قوم نے جب ان کے شہر چھوڑ جانے کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ وہ واحد بستی کہ جس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی گئی. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس کے بعد آخری جو آج کی سیشن میں آخری آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آیت نمبر 104 اور 105 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والے میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں نہ ہو، مشرکوں میں سے نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ لیجئے یہاں پر یکسو ہو کر اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یہ کہ وہ بھی یکسو ہو کر مسلم حنیف بن کر انہوں نے اللہ کی اطاعت اختیار کی، اللہ کی بندگی اختیار کی. اور یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے شک میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہ کرو. موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت دینے والا بھی وہ ہے، زندگی دینے والا بھی وہ ہے، تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے، عزتوں سے نوازنے والا بھی وہ ہے، ذلتوں کا شکار کرنے والا بھی وہ ہے، اور دنیا کی فراوانی اور نعمتیں فراہم کرنے والا بھی وہ ہے. اور جو نصیب ہے، جو تمہارا مقدر ہے، وہ لکھنے والی بھی وہی ذات ہے. اس لیے اسی سے رجوع کرو، اسی کی بندگی اختیار کرو اور اس دین پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو. اس دین میں کسی قسم کی آمیزش نہ کرو، کوئی اس طرح کا ادھر ادھر کا راستہ نہ اختیار کرو اور اپنے آپ کو کسی بھی قیمت مشرکوں میں شمار نہ ہونے دو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.